السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کسی انسان کا آپ کی زندگی میں آنا، پھر آپ کی زندگی سے نکل جانا اللہ کی مرضی سے ہے۔ آنے والے اور جانے والے دونوں ہی ہماری زندگی میں جو آتے ہیں وہ ہمیں کچھ سکھانے کے لیے آتے ہیں۔ اللہ انہیں ہمارے زندگی میں کسی سبق کے لیے بھیجتا ہے۔ کوئی شخص ہماری زندگی میں آتا ہے، ہمارا احباب، ہمارا دوست، ہمارا ساتھی، یا وہ کسی بھی شکل میں ہو سکتا ہے جس سے ہم جڑے، ہمارا کانٹیکٹ ہو، تو وہ ہم سے اگر بچھڑ گیا ہے، ہمارا اس سے دلی رشتہ بن گیا یا کسی طریقے کا کوئی رشتہ ہو گیا، پھر وہ ہم سے چھن گیا، تو ہم ایک دم ہی ڈاؤن ہو جاتے ہیں کہ نہیں، اب اللہ نے مجھ سے کیوں چھین لیا۔ ہم پریشان ہو جاتے ہیں کہ وہ مجھے اتنا عزیز تھا، میری زندگی تھی، ہر کچھ فلا فلا فلا، لیکن ہم یہ نہیں سوچتے کہ یہ جو آیا ہے ہماری زندگی میں، اس کا آنا اور اس کا جانا، یہ دونوں صرف ہمارے رب کی مرضی سے، ہمارے اللہ کی مرضی سے ہے۔ ہو سکتا ہے اس آنے والے شخص نے ہمیں کچھ ایسا سبق دیا جو ہماری زندگی کے لیے بہتر تھا۔ اس کا آنا اور جانا دونوں ہماری زندگیوں میں ہمیں کچھ سکھانے کے لیے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے، یولج اللیل فی النہار ویولج النہار فی اللیل، وہی داخل کرتا ہے رات کو دن میں اور وہی داخل کرتا ہے دن کو رات میں۔ تو جیسے ہم دن کو رات میں اور رات کو دن میں داخل ہونے سے نہیں روک سکتے، اور جیسے ان کے بعد رات کا آنا اور رات کے بعد دن کا آنا اس کائنات کے نظام کی ترتیب کے لیے ضروری ہے، ویسے ہی کسی کا ہماری زندگی میں آنا اور کسی کا ہماری زندگی سے چلے جانا ہماری زندگی کو ترتیب میں رکھنے کے لیے ضروری ہے۔ ہم ایک شخص کو اپنی کل کائنات سمجھ بیٹھتے ہیں اور اس کا جانا ہمارے لیے کسی ہارٹ اٹیک سے کم نہیں ہوتا ہے۔ ہم سوچتے ہیں کہ دنیا اس کی آگے میری زندگی ختم، لیکن اللہ اگر کسی کو آپ کی زندگی میں بھیجتا ہے تو بے مقصد نہیں بھیجتا، اگر کسی کو آپ کی زندگی سے واپس لیتا ہے تو بے مقصد نہیں لیتا۔ وہ شخص ہماری زندگی میں آیا، اس کا جانا ہماری زندگی میں ہمارے لیے ایک سبق ہوتا ہے، ایک سیکھ ہوتی ہے کہ وہ اس آنے والے شخص نے ہمیں بہت کچھ سکھا دیا ہے۔ وہ کسی بھی شکل میں ہو سکتا ہے، وہ سیکھ ہمیں کسی بھی شکل میں مل سکتی ہے۔ جس طرح دن کے بعد رات آتی ہے اور رات کے بعد دن کا آنا لازمی ہے، اسی طرح ہمارے زندگی میں کوئی شخص آیا اور وہ چلا گیا تو ہم اس کو واپس نہیں لا سکتے، لیکن اللہ تعالیٰ اس شخص کے ذریعہ ہماری زندگی میں ایک سیکھ، ایک سبق ہمارے لیے دیتا ہے کہ اس شخص کا آنا اور جانا ہمارے لیے کیا تھا، اور سب ہماری بھلائی کے لیے ہوتا ہے۔ اللہ رب العالمین اپنے بندوں سے تو 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرتا ہے، اپنے بندوں کو کتنا چاہتا ہے، تو وہ اپنے کسی بندے کو مایوس نہیں دیکھ سکتا، پریشان نہیں دیکھ سکتا۔ وہ اگر اپنے بندے سے کوئی اس کی پسندیدہ محبوب چیز چھینتا ہے تو بے سبب نہیں چھینتا ہے، کیونکہ وہ اپنے بندے سے 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرتا ہے۔ خوب سن لیں کہ ایک ماں اپنے بچے کی محبت میں کتنی پاگل ہوتی ہے کہ اس کو ایک تکلیف نہیں دینا چاہتی۔ اگر ماں جان لے کہ بچہ جس پھول کو ہاتھ میں لیے ہے یا جس کھلونے کو اپنے ہاتھ میں لیے ہے اس میں کوئی چبھنے والی چیز ہے، کوئی بچے کو نقصان پہنچانے والی چیز ہے، تو وہ ہاتھ میں آنے سے پہلے یہ چھین لیتی ہے، یہ کہتی ہے اس کو مت چھو۔ تو سوچیں، وہ رب، وہ رحمان، وہ رحیم رب، وہ تو اپنے بندوں سے اس ایک ماں کے برابر نہیں بلکہ اس جیسے 70 ماں سے زیادہ محبت کرتا ہے، تو وہ کیسے ہمیں غلط ہاتھوں میں جانے دے سکتا ہے؟ اس نے اگر ہمیں کسی کو دیا ہے تو بے مقصد نہیں دیا، اور چھینا ہے تو بے مقصد نہیں چھینا۔ وہ جو کرتا ہے وہ سب ہماری بھلائی کے لیے کرتا ہے۔ ہم خود بے وقوف ہیں جو اپنے رب کی ان بہترین نعمتوں کو، ان بے شمار نعمتوں کو جو ہم پر نازل ہوئی ہیں، اس کو ایک تکلیف سمجھتے رہتے ہیں، اپنے رب کو بھول بیٹھتے ہیں، رب کا شکر ادا کرنا بھول جاتے ہیں۔
آج ہی اگر آپ کی زندگی میں کوئی ایسے تکلیف دہ واقعہ ہوا ہے، کسی نے آپ کو چھوڑ دیا ہے، یا آپ کا جس سے دل بہت پختہ تھا اس نے آپ کو ذرا بھی تکلیف پہنچائی ہے، یا آپ کی زندگی سے جا چکا ہے، تو آپ نے اپنی زندگی کو جتنا نقصان پہنچایا ہے، جتنی اپنے رب کے لیے ناشکر لفظ نکالیں، آج ہی ان سے توبہ کریں، اپنے رب کا شکر ادا کریں کہ اس نے ہماری زندگی میں ہمارے لیے جو کیا، جسے لے آیا، وہ ہمارے لیے ایک سبق دے کر گیا۔ اگر آپ خاموش ہو کر ایک تنہائی میں بیٹھ کر سوچیں، اس پر غور کریں کہ اس شخص کا آنا اور پھر اس شخص کا چلے جانا اور درمیان کا جو وقت تھا وہ کیسا تھا، اس شخص کے جانے کے بعد آپ شاید ایک ہفتہ، ایک مہینہ، ایک سال پریشانی میں رہی ہوں، 1.5 سال، 2 سال، لیکن پھر سوچیں کہ آپ کو اس شخص نے کیا سبق دیا، تو آپ کو اس پورے واقعہ سے کچھ حاصل سبق ضرور ہوگا۔ اللہ اپنے بندوں کے حق میں بہترین فیصلہ کرتا ہے، وہ اپنے بندوں کو کبھی نقصان نہیں پہنچاتا، ہر کام انسان کی بھلائی کے لیے ہے۔ اللہ ہم تمام دینی بھائی بہنوں کو اپنے رب حقیقی پر، اپنے اللہ پر ایمان مضبوط رکھنے والیاں بناتے، اللہ رب العالمین کی شکر گزار بندیاں بناتے۔ آمین یا رب العالمین۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا۔